اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله في كتابه الكريم: قد أفلح من زكاها. ایک صلوات پڑھتے محمد وعلى محمد. ہم لوگ کل جو گفتگو کر رہے تھے اس میں ہم لوگوں نے کربلا میں جو خواتین تھیں ان کے 4 گروہوں کو سمجھنے کی کوشش کی. پہلے وہ گروہ تھا جو زمینہ ساز کربلا تھے، جو کربلا میں خود موجود نہیں تھیں لیکن ان کا اثر کربلا میں موجود تھا، جس میں ہم نے ماریہ بنت اسد کی پہلے گفتگو کی کہ ماریہ ابن اسد جو ہیں وہ ایک ایسی شیعہ خاتون تھی جہاں پر محافل مجالسیں کراتی تھیں، لیکن وہ محافل اور مجالسیں مقصد امام سے متصل کرتی تھی. اور پھر ہم نے اس کے بعد دوسرا گروہ جو تھا، دوسری شخصیت جو تھی، ہم نے دلہم کی طرف توجہ کی کہ دلہم جو تھی وہ زہیر ابن کین کی بیوی تھی، جس نے زہیر ابن کین کو جہنمی سے جنتی بنا دیا. پھر ہم لوگوں نے دوسرا کیریکٹر یا دوسرے ٹائپ جو ہیں وہ خواتین ہیں جو کربلا میں موجود تھیں، روز عاشور کربلا میں موجود تھیں، جس میں سر فہرست ہم تمام بنی ہاشم کی خواتین آل رسول جو ہیں ان کو ہم شمار کر سکتے ہیں. حضرت زینب ہیں، حضرت سکینہ ہیں، حضرت فاطمہ ہیں اور حضرت رباب ہیں. وہ تمام خواتین جو کربلا میں موجود تھیں بنی ہاشم کی، اور ان کے علاوہ جو ہے وہ خواتین جو اصحاب کی رشتہ دار تھیں، اصحاب کی بیوی تھیں یا اصحاب کے رشتہ دار تھے. یہ سب خواتین جو کربلا کے عاشور کے دن کربلا میں موجود تھیں. ہم نے وہاب قلبی کا بھی واقعہ دیکھا اور یہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ 11 مائیں کربلا میں موجود تھیں جو کربلا میں تھیں، جن کے سامنے ان کے فرزند شہید ہوئے. اور پھر عمر بن جنادہ کی بھی ہم نے بات کی تھی کہ ان کی والدہ نے کس طریقے سے ان کو تیار کر کے جنگ میں بھیجا تھا. آج ہم کربلا کے واقعے کے بعد، کیونکہ وقت کم ہے ہم لوگوں کے پاس، کربلا کے واقعے کے بعد جو ہے اسارت کی جو زندگی تھی اس کے اندر ہم تھوڑی سی غور و فکر کریں گے. سب سے پہلے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا جو کردار ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے. ایک صلوات پڑھتے محمد وعلی محمد پر. تو حضرت زینب نے جو کردار کربلا میں ادا کیا کہ آیت اللہ خامنہئی بولتے ہیں کربلا ننوان اگر زینب نبود، کہتے ہیں کہ کربلا باقی نہیں رہتا اگر زینب جو ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا نہ ہوتی تو. حضرت زینب کی عظمت یہ ہے کہ تمام مشکلوں کے باوجود انہوں نے کربلا کو ایک ایونٹ اور ایک حادثے سے نکال کے ایک آئیڈیالوجی اور ایک مکتب میں تبدیل کر دیا. دیکھیں یزید کیا چاہتا تھا. یزید یہ چاہتا تھا کہ یزید کے شعر ہیں کہ یزید یہ کہتا تھا کہ نہ وحی آئی نہ آسمان سے کوئی فرشتے آئے. یہ بنی ہاشم نے ڈھونگ رچا تھا دین کے نام پر تاکہ یہ حکومت کو اپنے اوپر حکومت کو حاصل کر سکیں. تو یزید کیا چاہتا تھا؟ یزید یہ چاہتا تھا کہ خدا نہیں ہے، رسول نہیں ہے، دین نہیں ہے، اور اگر اس کے لیے
اسی لیے وہ کہتا تھا کہ محرم کے ریلیشنز جائز ہیں، جسے آج کی دنیا میں جسے ماڈرن اور لبرل کہا جاتا ہے، تو وہ یزید بھی وہی تھا، ماڈرن لبرل، دیر از نو گاڈ، دیر از نو ریلیجن، اور دیر آر نو لاز، کوئی بات نہیں ہے، جو جس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے جیسا رہنا چاہتا ہے، فرینڈشپ تو ہے، کیا ہو رہا ہے، گناہ تھوڑی نہ کر رہے ہیں، حجاب تو آنکھوں کا حجاب ہوتا ہے، اور یہ سب جو ہے تقیانوسی باتیں ہیں، آرتھوڈاکس لوگوں کی باتیں ہیں، اور یہ سب ایکچولی یزید کی بیلیفز تھیں۔ ظاہر طور پر ہم یزیدیت کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن ہماری مجلسوں میں، ہماری محفلوں میں، ہمارے جلوس میں ہم لوگ رعایت نہیں کرتے ہیں۔ کس طریقے سے ہمارے جلوس میں حال ہوتا ہے کہ خواتین کھڑے ہو کے مردوں کو دیکھ رہی ہیں، 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ مرد ماتم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی جگہ، تنگ جگہ میں خواتین کھڑی ہوتی ہیں جہاں سے مرد گزرتے ہیں۔ مثلا میں تو بامبے سے ہوں، ہماری بہن بامبے سے ہیں، وہ بھی اس کی تصدیق کریں گی کہ بامبے میں ایک چھوٹی سی گلی ہے رحمت آباد، مجھے نہیں پتہ یہاں پر، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یہاں پر بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا، لیکن انشاءاللہ کہ نہ ہوتا ہو۔ چھوٹی سی گلی ہے رحمت آباد قبرستان کی، شاید یہ روم سے شاید یہ 2 دروازوں کے درمیان شاید اتنی بڑی ہوگی، شاید اس سے تھوڑی سی بڑی، وہ قبرستان کے انٹری کی گلی ہے۔ اسی انٹری کی گلی میں لوگ جا بھی رہے ہوتے ہیں، آ بھی رہے ہوتے ہیں، اور ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے۔ عاشور میں، بامبے میں کہتے ہیں 1.5-2 لاکھ لوگ ہوتے ہیں جلوس میں، چہلم میں۔ اب آپ تصور کریں، خواتین بھی اسی میں سے جا رہی ہیں، جلوس بھی جا رہا ہے، جلوس آ بھی رہا ہے، تو کیا حال ہوتا ہوگا؟ اور یہ کس کے نام پر ہو رہا ہے؟ امام حسین اور حضرت زینب کے نام پر ہو رہا ہے، جبکہ اہل بیت کے لیے عار تھا، شرم تھی کہ وہ نامحرم کے سامنے آئیں، یا اس قسم کے کوئی بھی۔ لیکن ہم لوگوں نے کیونکہ دین نہیں لیا اہل بیت سے، ہم نے رسم لی، صرف اپنی بنائی ہوئی رسموں کو دین سمجھتے ہیں ہم لوگ، تو ہم لوگوں کے لیے کوئی ایک پرابلم کی چیز نظر نہیں آتی، ہمیں لگتا ہے نارمل ہے، ٹھیک ہے، ہر سال ہوتا ہے۔ اور خصوصاً ایسے جگہ پر جہاں پر 200 سال سے کوئی چیز ہو رہی ہے، 150 سال سے کوئی چیز ہو رہی ہے، تو وہ تو ایک دم سٹیمپ پہ لگ جاتا ہے کہ بھائی 150 سال سے ہو رہی ہے۔ اگر کچھ غلط ہوتا تو آج تک علماء کیوں نہیں بولتے؟ کسی کا بولنا یا نہ بولنا اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ کوئی چیز صحیح ہے یا کوئی چیز غلط ہے، غلط ہے، صحیح ہے۔ حضرت زینب نے وہ تمام مشکلوں کے باوجود کیا کیا کہ حضرت زینب، یزید کی بات میں کمپلیٹ کر دوں۔ یزید کیا چاہتا تھا؟ یزید یہ چاہتا تھا کہ خدا کے دین کو ریجیکٹ کرے اور کہے کہ کوئی خدا ہی نہیں ہے، کوئی وحی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے۔ تو اس نے کیا طریقہ اپنایا؟ اس نے یہ طریقہ اپنایا کہ رسول کے نواسے کو، جسے ان لوگ معصوم کہتے ہیں، جسے رسول کہتے ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کو لا کے ایک میدان میں ان کے خاندان کے ساتھ بہت ہی ظالمانہ بروٹیلٹی کے ساتھ انہیں مار دیا جائے، اور پھر لوگوں کو کہا جائے کہاں ہے خدا؟ اگر خدا ہوتا، نبی ہوتے، اور یہ نبی کا نواسہ ہوتا تو خدا بچا لیتا، خدا نے نہیں بچایا، کوئی خدا ہی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، کوئی وحی نہیں ہے۔ یزید سر اسلام کو پوری ختم کرنا چاہتا تھا، یعنی اوورال فاؤنڈیشن سے اسلام کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ کعبے پر حملہ، تمام وہ چیزیں اس نے کیا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ خدا نہیں ہے۔ ادھر سے خدا کا انتظام کیا تھا کہ خدا نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہونے دی، شہادت قبول کی، وہ عظیم ذبح عظیم کو خدا نے قبول کیا۔ لیکن جیسے ہی میدان میں نیزوں پر سروں کو لایا گیا تو سروں نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ جب امام حسین کے سر نے قرآن کی تلاوت شروع کی تو امام حسین کی عصمت، قرآن کی حقانیت، وحی کا ہونا اور معجزے کا ہونا اور خدا کے وجود کا ہونا، یہ تمام چیزیں ایک تلاوت قرآن سے امام حسین علیہ السلام کے ثابت ہوئی۔ جب یہ ہوا تو یزید بوکھلا گیا۔ یزید عمر سعد کو کہتا ہے کہ میں نے کب کہا تھا مارنے کے لیے، تم نے خود ہی مارا ہے۔ عمر سعد کہتا ہے کہ آپ عبید اللہ ابن زیاد کو کہتا ہے، عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے کہ نہیں، تم نے ہی تو کہا تھا۔ یہ آپس میں بھیڑ جاتے ہیں کہ کس نے قتل کا فتویٰ دیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یزید جو چاہتا تھا، جو اس کا گول تھا، جو اس کا ایم تھا، وہ یہاں پر ڈسٹروائے ہو گیا۔
امام حسین علیہ السلام کی عصمت، خدا کا دین، حقانیت، قرآن، یہ سب چیز امام حسین نے ثابت کر دی۔ جب یہ ہو گیا تو حضرت زینب کا یہاں پر رول تھا کہ حضرت زینب، جسے رہبر معظم کہتے ہیں، جہاد تبیین کیا انہوں نے۔ جہاد تبیین یعنی کیا؟ حضرت زینب نے جہاد کیا، یعنی اسٹرگل کیا تبیین کرنے کے لیے۔ تبیین کسے کہتے ہیں؟ عربی میں تبیین کا جو لفظ ہے وہ بین سے ہے، اردو میں نہیں کہتے ہیں بین من و شما یا بینا بین کہتے ہیں، پتہ نہیں اردو میں شاید کہتے ہیں بینا بین کہتے ہیں، اردو میں نہیں کہتے ہیں، نہیں خیر نہیں کہتے۔ فارسی میں کہتے ہیں بین من و شما، میرے اور آپ کے درمیان، ٹھیک ہے۔ بین کا مطلب ہوتا ہے درمیان، تبیین کہاں سے لیا گیا؟ بین سے۔ بین کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ بین کا معنی کیا ہے؟ دو چیزوں کے درمیان کے فاصلے کو ہم کہتے ہیں بین، درمیان۔ جب ہم کہتے ہیں عربی میں کوئی چیز بیان، ہم لوگ کہتے ہیں کہ بیان کریں، خدا نے قرآن کو مبین کہا ہے، بینات کے لقب سے کہا ہے، بیان کہا ہے۔ بیان کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک شے ہے اور اس سے آپ جب پردہ اٹھا دیں تو اسے کہتے ہیں عربی میں بیان، کہ آپ نے کوئی چیز بیان کی، یعنی کوئی شے تھی جو پردے کے پیچھے تھی، آپ نے پردہ ہٹا دیا، اس کو بیان کر دیا، اسے کہتے ہیں عربی میں بیان۔ تبیین کہتے ہیں باب تفعیل سے ہے، یعنی دو شے کے درمیان اس طریقے سے فاصلے کو کر دینا کہ دونوں شے جدا ہو جائیں اور ایک دوسرے سے جدا پہچان لیے جائیں۔ مثال کے طور پر پیتل اور سونا اگر مکس کر دیا جائے اور آپ کو دیا جائے آپ کے سامنے کہ یہ مثلاً جویلری ہے، تو تبیین کرنا کسے کہیں گے؟ تبیین کرنا اسے کہیں گے کہ پیتل کو الگ کر دیا جائے، سونے کو الگ کر دیا جائے، اور اس طریقے سے الگ کیا جائے کہ لوگوں کے لیے واضح ہو جائے کہ یہ پیتل ہے، یہ سونا ہے۔ اسی طریقے سے حق اور باطل جب مخلوط ہو جاتا ہے، مکس ہو جاتا ہے، تو حق اور باطل کو اس طریقے سے ایک دوسرے سے جدا کر دیا جائے کہ حق حق کی طرح پہچان لیا جائے، باطل باطل کی طرح پہچان لیا جائے، اسے کہتے ہیں تبیین کرنا۔ اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ السلام نے جو کام کیا وہ یہی کیا، انہوں نے دشمن کے پلیٹ فارمز کو، دشمن نے جو پلیٹ فارم بنایا تھا اس پلیٹ فارم کو استعمال کیا حق کو تبیین کرنے کے لیے۔ حضرت زینب کوفہ کے بازار میں ہے، لیکن یہ کوفہ کا بازار کس نے بنایا ہے؟ کوفہ کا بازار ابن زیاد نے بنایا ہے۔ وہ پلیٹ فارم کس نے بنایا ہے؟ ابن زیاد نے۔ حضرت زینب ابن زیاد کے بنائے ہوئے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے حق کی تبیین کر رہی ہیں، حق کی تبلیغ کر رہی ہیں۔ توجہ ہے؟ یعنی وہ بازار کس نے بنایا؟ لوگوں کو کس نے جمع کیا؟ بغیر حضرت زینب خود اگر چاہتی ہیں کام کرنے کے لیے تو ممکن نہیں تھا ان کے لیے۔ امام سجاد اگر خود چاہتے کہ لوگوں کو اس طریقے سے کوفہ میں جمع کر کے اپنے بیان کریں، حق کو بیان کریں، تو ممکن نہیں تھا۔ تو حضرت زینب نے دشمن کے پلیٹ فارم کو استعمال کیا اور حق کو تبیین کیا۔ تو یہ ممکن ہے کہ ہم کبھی کبھی دشمن کے بنائے ہوئے پلیٹ فارمز کو استعمال کر کے حق کی تبیین کریں۔ حضرت زینب کا یہ جملہ ہے، حضرت زینب جب کوفہ والوں کے سامنے آتی ہیں تو کوفہ والوں سے کہتی ہیں، یا اہل الکوفہ یا اہل القتل والغدر والخذل، کہتے ہیں کہ اے وہ کوفہ والے، جو تم تھے، تم وہ تھے جنہوں نے دھوکہ دیا، دھوکے باز ہو تم لوگ، اور تم لوگ وہ لوگ ہو جس نے دغابازی کی ہے۔ اور کوفہ والے رو رہے تھے۔ تو حضرت زینب کوفہ والوں کو کہتی ہیں، دھوکے بازوں، تم نے ہی دعوت کی تھی، تم نے ہی بلایا تھا، اور جب وقت کا امام تمہارے پاس آیا تو تم نے ساتھ نہیں دیا، اور اب رو رہے ہو۔ خدا کرے کہ تمہارے آنسو کبھی نہ سوکھیں۔ پھر کہتی ہیں کہ تم، شاید میں نے یہاں بیان کیا تھا نیٹنگ والی بات، کہ تم وہ خاتون ہو
جو ایک طرف سے کپڑے کو بونتی ہیں، میں نے نہیں بیان کیا تھا شاید، وہ بونتے ہیں نا، نیٹنگ کرتے ہیں، وہ جو سویٹر بناتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہم لوگ، بونتے ہی ہیں نا اس کو، ہاں ہاں، تو وہ جو نیٹنگ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں حضرت زینب کہتے ہیں کہ تم ان خاتون کی طرح سے ہو کہ ایک طرح سے تو رسی کو باندھتی ہو، دوسری طرف سے کھینچ کے کھولتی جا رہی ہو، یعنی کوئی تمہارے اس رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور حضرت زینب نے بہت ہی سخت الفاظ میں ان لوگوں کو ڈانٹا، اور ڈانٹنے کے بعد ان لوگوں کو کہا کہ کیا ہو گیا تم کو، کیوں تم نے ایسا کیا؟ اور پھر حضرت زینب کہتی ہیں کہ تم لوگوں کے اوپر ذلت اور خواری ہمیشہ باقی رہے گی، کیوں؟ کیونکہ تم نے وقت کے امام کا ساتھ نہیں دیا۔ آپ تصور کریں گے حضرت زینب اس قید کے عالم میں، لیکن ان کی روحی اور نفسانی قوت و قدرت کس منزلت پر ہیں کہ وہ بھرے بازار میں اس خطبے کو عطا کرتی ہیں۔ کتنا اسٹرینگتھ چاہیے۔ اور جو یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ معصوم جو ہیں صرف وہ کرتے نہیں، جو بھی حضرت زینب کے کردار پر، ان کے راستے پر چلتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ مختار کی جو بیوی تھیں، ان کو بھی جب لایا گیا اور ان کو کہا گیا مختار کی برائی کریں دربار میں، نہیں کیا انہوں نے، کہا مختار آدم ایک ایسا انسان ہے جو خدائی انسان ہے، اور اس نے خود کے لیے نہیں کیا، جو کیا اہل بیت کے لیے کیا۔ مختار کی بیوی نے بھی یہی کام کیا۔ کل ہم نے دیکھا کہ وہاب کلبی کی ماں اور بہن نے بھی یہی کام کیا کہ لیکن جب روحیہ ہمارے اندر وہی آتا ہے۔ حضرت زینب یہاں پہ کہتی ہیں تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ تم حضرت ام کلثوم کہتی ہیں، حضرت زینب کے بعد میں حضرت ام کلثوم ہے، وہ بھی دربار میں کھڑے ہو کے، وہ بھی بازار میں کھڑے ہو کے کہتی ہیں، امام سجاد سے پہلے اجازت لیتی ہیں، پھر اس کے بعد کھڑے ہو کے کہتی ہیں حضرت ام کلثوم کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم نے ہی مارا ہے اور اب اہل بیت کا تماشا دیکھنے آئی ہیں؟ تو حضرت ام کلثوم نے بھی اسی کام کو انجام دیا۔ کہتے ہیں کہ ایک امام حسین علیہ السلام کی ایک اور بیٹی تھی جن کا نام حضرت فاطمہ بنت حسین تھا، وہ بھی کربلا میں تھیں، وہ شاعرہ تھیں۔ کچھ کربلا میں لوگ موجود تھے جسے عبداللہ ابن حسن حضرت قاسم کے بھائی تھے، وہ بھی شہید ہوئے تھے لیکن مشہور نہیں ہیں اتنے۔ اسی طریقے سے حضرت فاطمہ بنت حسین یہ کربلا میں موجود تھیں اور یہ شاعرہ تھیں، اور انہوں نے کربلا کے واقعے کو شاعری کے عنوان میں تبدیل کیا، اور جب یہ مدینہ پلٹیں تو انہوں نے شاعری کے عنوان سے جو ہے کربلا کے پیغام کو پہنچایا۔ کل میں نے ایک اور واقعہ ذکر کیا تھا، میں جلدی بیان کر رہا ہوں تاکہ سوال جواب جو ہیں اس میں زیادہ وقت دیا جا سکے۔ شاعری خود ایک ہنر ہے، ایک آرٹ ہے، ایک فن ہے۔ شاعری دو قسم سے لکھی جا سکتی ہے، ایک وہ کہ کیا چلے گا، کیا پسند آئے گا، اور ایک وہ کہ امام کیا پسند کریں گے اور دین کی ضرورت کیا ہے۔ اگر اس میں بیلنس ہو جائے کہ وہ چیز جو دین کے کام آئے اور لوگوں میں مقبول ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف مقبول اور دین کے مقصد اور دین کے پیغام کے لیے کام نہ آئے تو یہ شاعری ہے، جہاد نہیں ہے، جہاد تبیین نہیں ہے۔ دیکھیں ہماری قوم میں کتنی مشکلیں، نوحہ خوانی، مداحی، منقبت خوانی، یہ چیزیں وہ ہیں جو مثال دیتا ہوں جن کے ذریعے سے آپ پیغام کو پہنچا سکتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ایک مجلس میں جب ہوتی ہے تو اگر ہم تھوڑا بہت اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا بہت سدھار لانا چاہتے ہیں سماج میں، تو ہم زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں کہ ایک اچھی ذاکرہ کو بلا لیتے ہیں، لیکن مرثیہ کیا ہوگا، نوحہ کیا ہوگا، اس پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ جس کا جو دل کرے وہ آ کے پڑھ دے، کیونکہ ہم توجہ نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر ہماری ٹیم نے سبیل مودت، ہم لوگ کا ایک چینل ہے، اس میں ہم لوگوں نے حضرت علی اکبر علیہ السلام پہ نوحہ بنایا۔
کہ حضرت علی اکبر پہ کہ تقدم ولدی، کہ امام حسین علیہ السلام اور جو حضرت علی اکبر کی شہادت کو پیش کیا گیا ہے وہ صحیح سے پیش نہیں کیا گیا ہے. یہ کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام راضی نہیں تھے اپنے بچے کو جنگ میں بھیجنے کے لیے، جبکہ ایسا نہیں تھا. سب سے پہلے اجازت جس نے بغیر کوئی آبجیکشن کے اجازت دی ہے شہادت کی، وہ امام حسین حضرت علی اکبر کو دی. یہ بات اور ہے کہ جب دوبارہ آئیں اور پھر میدان میں جانے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا محلن محلہ آہستہ چلیں، مجھے دیکھتے ہوئے چلیں. لیکن اجازت دینے میں سب سے پہلے، کیونکہ خدا کی راہ میں وہ دو جو خدا مما تحبون، کہ جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو. تو حضرت علی اکبر سے امام حسین بہت محبت کرتے تھے، اس لیے فوراً راضی ہو گئے خدا کی بارگاہ میں دینے کے لیے. لیکن ہمارے نوحے جو ہوتے ہیں ان میں وہ کیریکٹر نہیں پیش کیا جاتا. مثال کے طور پر حضرت علی اکبر کو امام حسین نے کہا کہ تقدم ولدی، آگے بڑھو میرے بیٹا. اور حضرت علی اکبر کو کہا کہ تمہیں لڑنا ہے، تمہیں شہادت دینی ہے، تمہیں دین پہ قربانی دینی ہے. یہ حضرت علی اکبر کا تصور تو نوحہ خوانی میں، شاعری میں یہ سب جھلک آنی چاہیے. تو اگر ہم ایک پیغام دینا چاہتے ہیں تو پیغام جو ہے اس کے تمام اجزاء ہیں، نوحہ، مرثیہ، سلام، اس کے بعد جو ذاکر آتا ہے وہ ذاکری کرتا ہے وہ ہے. حتیٰ ہم ایک نوحہ خان کے پاس گئے تھے ایران میں، وہ نوحہ خان نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے جو لاسٹ میں ہم دعا کراتے ہیں نا، ہماری ایک پوری ٹیم بیٹھ کے پلان کرتی ہے کہ 10 دن ہمیں کیا دعا کرانی چاہیے، قوم کی کیا ضرورت ہے اور ان ضرورتوں کے مطابق ہم کیا دعا کرائیں. ہم لوگ کی طرح نہیں بس یا اللہ ہم لوگ شروع کر دیتے ہیں. ضرورت انہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے ہزار مومنین ہمارے سامنے بیٹھے ہیں تو ہر سیکنڈ ہم کو یوز کرنا ہے. یعنی ہمیں دعاؤں کے ذریعے کیا دعا کرانی ہے اس کے ذریعے بھی ہمیں پیغام دینا ہے. ایوری تھنگ از پلانڈ، سب پلان کے تحت ہوتا ہے، تدبیر کے ساتھ ہوتا ہے. ہماری شاعری میں وہی نوحہ ہے امام حسین کا، وہ ہر سال بدل بدل کے آ جاتا ہے. بات کوئی نہیں ہے اس میں، کوئی نیا پیغام نہیں ہے، کوئی قول امام نہیں ہے، کوئی قول معصوم نہیں ہے، کوئی مقصد کربلا نہیں ہے. تو شاعری اگر آپ میں سے کوئی کرتا ہے تو آپ اگر کرتے ہیں یا جو لوگ کرتے ہیں ایسی شاعری کریں جو روحوں کو ہلا دے، ایسی شاعری کریں جو زمانے کے امام کی مددگار ہو، جو ان کے مقصد اور مشن کو آگے لے کے بڑھے. بہت سارے لوگ ہیں وہ وہی کرتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں، ان کو ویوز چاہیے، انہیں حق باطل پیغام پہنچانا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے. تو اگر کوئی شاعر ہے، کوئی شاعرہ ہے آپ کے درمیان تو اس چیز کی طرف توجہ دیں. ایک اور جو خاتون کا ذکر میں نے کل کیا تھا کہ خولی جو ہے اس کی بیوی کا میں نے کل ذکر کیا تھا کہ خولی کی بیوی جو ہے وہ بھی مختار کے قیام میں حصہ لیتی ہے اور اپنے شوہر ہونے کے باوجود اس شوہر کی مخالفت کرتی ہے اور شوہر کو، مختار کو ایڈریس بتاتی ہے شوہر کہاں چھپا ہے، اور خولی کی موت اس طریقے سے ہوتی ہے. ایک اور خاتون ہے جو حضرت ام البنین ہے. حضرت ام البنین خود کربلا میں موجود نہیں تھی اور اسارت میں بھی موجود نہیں تھی، لیکن انہوں نے پہلے زمینہ ساز کربلا میں تھی. انہوں نے اپنے 4 فرزند کو دیا کربلا میں، اور اپنے فرزند کو بار بار کہتی رہیں کہ دیکھو حسین پر قربان ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کو کوئی چیز کی ضرورت ہو اور تم پیچھے ہٹ جاؤ، اپنی نگاہیں ہمیشہ حسین پر رکھنا. ام البنین نے اپنے بچوں کو اس طریقے سے تربیت کی تھی. آج ہماری ماؤں کو ام البنین بننا ہوگا کہ ہمارے بچوں کو اس طریقے سے تیار کرنا ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کو کہیں کہ جب بھی وقت کے امام کی ضرورت ہو تم آگے بڑھتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ وقت کے امام دوبارہ تنہا رہ جائے. ام البنین نے جب شہادت ہو گئی تھی اور سب اسارت کے بعد سب واپس آئے مدینہ، تو ام البنین اپنے ایک چھوٹے بچے کو، حضرت عباس علیہ السلام کے چھوٹا بچہ تھا، عبداللہ نام تھا ان کا، جو کربلا کے بعد بچ گئے تھے، تو عبداللہ کو لے کے ہاتھ ان کا ام البنین جو ہیں وہ مدینہ کا جو انٹری پوائنٹ تھا وہاں پر جا کے رک جاتی تھی. یہ ان کا تقریباً ڈیلی کا روٹین تھا.
وہاں جاتی تھی، بچے کو لے کے زمین پر بیٹھتی تھی اور مصائب پڑھتی تھی اہل بیت کا، امام حسین کا۔ شہید مطہری کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایموشنل ریزن صرف نہیں تھا، یہ وہ خواتین تھیں جنہوں نے کربلا کو ختم ہونے نہیں دیا، کربلا کو ایک داستان بننے نہیں دیا، کربلا کو زندہ رکھا۔ ام البنین کے اس فعل سے ہر شخص جو مدینہ میں داخل ہوتا تھا یا خارج ہوتا تھا وہ آ کے پوچھتا تھا کیا ہوا، کیسے ہوا۔ حضرت ام البنین پورے کربلا کے واقعے کو بتاتی تھی۔ مدینہ ہب تھا تو ام البنین کا مقصد تھا کہ مقصد کربلا اور مقصد امام حسین کو زندہ رکھنا۔ اس لیے ام البنین جیسی شخصیت جو ہیں وہ خود جا کے مدینہ کے انٹری پوائنٹ پر بیٹھ کے وہ اس کام کو بیان کرتی تھی۔ یہاں پر ہم لوگوں کے لیے بھی یہ سب سوال ہے کہ ہم لوگ جو ہیں مجلسیں کراتے ہیں، ہم لوگوں کا بھی یہی مقصد ہونا چاہیے کہ ہم لوگ جو ہیں مقصد کی طرف آگے بڑھیں۔ اس کے علاوہ دوسری خواتین بھی کربلا میں تھیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ کربلائی خواتین جو ہیں ان میں جذبہ تھا سب کچھ خدا کی راہ میں اور امام کی راہ میں قربان کر دینا۔ وہ امام سے لینا نہیں چاہتی تھی، امام کو دینا چاہتی تھی۔ امام نے کربلا میں کیا کہا؟ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، مددگار ہے کوئی میرا، کوئی ناصر ہے میرا، کوئی مددگار ہے میرا۔ ناصر کون ہوتا ہے؟ مدد کرنے والا۔ منصور کون ہوتا ہے؟ جس کی مدد کی جائے۔ امام نے کہا تھا حل من منصور، کوئی ہے مجھ سے مدد لینے والا، یہ کہا تھا امام نے۔ کیا کہا تھا؟ امام کو کیا چاہیے؟ ناصر چاہیے، مددگار چاہیے۔ ہم امام کو سمجھتے ہیں کہ امام کو منصور چاہیے تو امام کی مدد لینے والا کوئی نہیں ہے تو ہمیں منصور بننا ہے، ہم کو امام سے مدد لینی ہے۔ امام مدد کریں گے، وہ کریم ہے، لیکن ہمارا اصل مقصد ناصر بننا ہے، مددگار بننا ہے۔ کربلا کے واقعے کے بعد ایران میں جب انقلاب آیا تو ایران کے انقلاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون ہے، وہ گھر میں تھی، صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ ایک ملٹری کا شخص داخل ہوتا ہے گھر میں۔ جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ اسے دیکھتی ہے اور دیکھنے کے بعد کہتی ہے، وہ ملٹری کا شخص اپنے سر کو جھکائے ہوئے کچھ کہہ نہیں رہا ہے۔ وہ کہتی ہے کیا خدا نے چوتھے کو بھی اپنی راہ میں قبول کر لیا؟ یعنی ان کے 4 بیٹے تھے، 3 شہید ہو چکے تھے، چوتھا زندہ تھا۔ چوتھے کی شہادت کا واقعہ خبر لے کے وہ ملٹری آئی تھی، وہ بول نہیں پا رہی تھی، اور یہ خاتون جھاڑو مارنے میں جو ہے وہ کنٹینیو کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا خدا نے چوتھا بھی میرا لے لیا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنے آپ کو آج کی کربلا سے جوڑا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو آج کی کربلا سے نہیں جوڑیں گے تو ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ ہم کربلا والوں کو جب تک رول ماڈل نہیں بنائیں گے اور یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہمیں ان کے راستے پہ چلنا ہے، تب تک تو ہمیں یہ سب قصہ اور کہانی لگے گی۔ لیکن جب ہمیں سمجھ میں آئے گا نہیں کہ راستے پہ ہمیں چلنا ہے۔ ایک خاتون تھی، امام خمینی کے پاس پہنچتی ہے، امام خمینی کو اپنے چادر میں سے ایک فوٹو نکال کے دیتی ہے۔ امام خمینی وہ فوٹو کو لیتے ہیں، چومتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں۔ دوسرا فوٹو نکالتی ہے، امام خمینی چومتے ہیں، رکھ دیتے ہیں۔ جب وہ تیسرا فوٹو نکالتی ہے تو امام خمینی رونے لگتے ہیں۔ پھر وہ چوتھا فوٹو نکال کے امام خمینی کو دیتی ہے، کہتی ہے ہم نے اپنے بچوں کو اس لیے قربان کیا ہے تاکہ نائب امام کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ آپ کے آنکھوں میں آنسو دیکھنے کے لیے ہم نے اپنے بچوں کو قربان نہیں کیا۔ عزیزان گرامی، آج کی دنیا جو ہے اس میں یہ خاتون ہیں، بحرین میں ہیں، عراق میں ہیں، ایران میں ہیں، لبنان میں ہیں۔ یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے کربلا سے درس لیا، جنہوں نے اپنے بچے، میں خود کی ایک مثال دیتا ہوں۔ 2013-14 کا واقعہ، حضرت زینب کے حرم میں 2014 یا 15 زیادہ سے زیادہ، مجھے اس وقت ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن میرے خیال سے 2013 یا 14 ہم کربلا میں تھے زیارت پہ۔
حرم امام حسین پر حضرت زینب پر حملہ ہو چکا تھا. ہم لوگ جو ہیں 2 جلوس روز عاشور امام حسین کے حرم میں جا رہے تھے. وہ دستے بن رہے تھے. ایک جلوس میں لبنانی تھے. وہ جو لبنانی جلوس میں تھے ان کی مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں شہداء کے فوٹو ایسے لے کے آگے چل رہی تھیں. جلوس تھا پورا، اس میں 100-200 عورتیں. وہ کہہ رہی تھیں کہ ہم زیارت پہ ان کے لیے آئے ہیں، ان کو تقدیم کرنے آئے، ان کو دینے آئے ہیں، ان کو حاضر کرنے آئے. یہ سب شہید ہو گئے ہیں، امام آپ کی بارگاہ میں لے کے آئے ہیں. ہم لوگ کیوں شہید ہو گئے؟ ان لوگ شہید اس لیے ہو گئے کیونکہ حضرت زینب کے روضے پہ حملہ ہوا تھا. اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک حضرت عباس اس زمانے میں تھے، آج حضرت عباس کے ماننے والے ہزاروں موجود ہیں. اس زینب کے اوپر تو ان لوگوں نے شام غریبہ میں حملہ کر دیا تھا، اب ہم ہونے نہیں دیں گے. یہ ایک نظریہ ہے. اور وہ جلوس میں جا رہے تھے. اس کے بازو میں ہمارا جلوس چل رہا تھا. ہمارے جلوس میں ماتم بہت زور سے ہو رہا تھا. اور یہ دونوں اس طریقے سے پاس ہوتے ہیں آمنے سامنے. یعنی 2 راستے تھے جلوس میں. اس طریقے سے وہ لبنانی جلوس جا رہا تھا، اس طریقے سے ہم لوگ کا جلوس اس طریقے سے ایک دم آمنے بازو میں ہم لوگ آگے کھڑے ہو گئے. جلوس میں نے کہا دیکھیں، جو جس کے پاس مائک تھا میں اس کے پاس گیا. میں نے اس سے جا کے کہا کہ دیکھیں ہم لوگ تو شہادت نہیں دے رہے اور ہمیں تو لینا دینا ہی نہیں ہے کچھ اس سے کہ کیا ہو رہا ہے سیریا میں، ہمیں کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے. کم سے کم ہم لوگ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان خواتین کو ہم لوگ تشکر کریں، حزب اللہ کا شکریہ کریں کہ کم سے کم ان لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو کہ بھائی ہندوستان پاکستانی لوگ بھی جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں. کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں ہم لوگ. ان لوگوں نے کہا نہیں، ہم لوگوں کو پرابلم ہو جائے گی اگر ہم لوگ یہ کریں گے. تو یہاں پر سعودی، دبئی، یہاں وہاں سے سب لوگ آئے زیارت پہ، اگر وہ لوگ یہ نعرہ لگا دیں گے تو واپس جائیں گے تو ان کو مشکل ہوگی، تو ہم یہ نعرہ نہیں لگا سکتے. تو کربلا ہے. ایک وہ ہے. یہ آئے تھے ان کو امام حسین سے صرف لینا تھا، بس جنت لینی تھی، کچھ نہ کچھ لینا تھا امام حسین سے. وہ آئے تھے امام حسین کو تقدیم کرنے کے لیے، امام حسین کے سامنے خود کی چیزوں کو حاضر کرنے کے لیے. ہم نے وہ والی کربلا ہمیشہ لی ہے. میں نے پہلی مجلس میں پڑھا تھا، اگر آپ کوئی تھے تو میں خلاصہ کر دوں پھر اس کے بعد جو کہ ایک لیلا مجنو کا واقعہ میں نے یہاں پڑھا تھا، پتہ نہیں لیلا مجنو کا واقعہ پڑھا تھا نہیں پڑھا. تو ایک واقعہ ہے لیلا مجنو کا کہ ایک مجنو ہوتا ہے، وہ لیلا کے پاس جاتا ہے. ایک لیلا محل میں رہتی ہے، لیلا کوئین رہتی ہے. مجنو جو ہے بیچارہ باہر آتا ہے محل کے باہر آ کے دربان سے کہتا ہے جا کے لیلا سے کہہ دو کہ میں جو ہے مجنو آیا ہے اور مجنو بھوکا ہے. تو لیلا کہتی ہے اوکے. لیلا کھانا بنواتی ہے اپنا اور پروستی اور اس کو بھجوا دیتی ہے. مجنو اپنا محل کے باہر ایک ٹینٹ لگا کے بیٹھ جاتا ہے. اب روز مجنو بولتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، روز لیلا کھانا بھیجتی ہے. ارے مجنو بھائی کو روز کھانا فری میں ملتا ہے، بیٹھ کے کھاتا ہے مزے سے. ایک دن لیلا جو ہے، کئی دنوں تک جب یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، تو ایک دن لیلا کہتی ہے کہ جب یہ کھانا کھا لے تو اس سے کہنا کہ یہ انگلی کاٹ دے تھوڑی سی اور ایک پیالے میں مجھے خون بھر کے بھیجے، تو مجھے پتہ چلے کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو یا پیار نہیں کرتے ہو، یا صرف کھانے سے پیار کرتے ہو جو کھانا میں بھیجتی ہوں. مجنو کھانا کھانے کے بعد جب اس سے دربان کہتا ہے، سپاہی کہتا ہے کہ لیلا نے یہ کہا ہے، تو لیلا کو کہتا ہے، وہ سپاہی کو کہتا ہے جا کے لیلا سے کہہ دو کہ یہ مجنو کھانا کھانے والا ہے، خون دینے والا نہیں ہے. تو ہم امام حسین سے کون سی محبت کرتے ہیں؟ کھانا کھانے والی یا خون دینے والی؟ 2 الگ محبتیں. یہ خاتون جو ہیں حزب اللہ میں ہیں، لبنان میں ہیں، ایران میں ہیں، یمن میں ہیں، بچوں کی شہادتیں دیتی ہیں. محسن حججی کی ماں، محسن حججی جیسے لوگ، شہید احمدی روشن، لوگ عجیب لوگ ہیں. ان لوگ آج کے زمانے میں ان کی مائیں تیار ہیں اپنے بچوں کو خدا کی راہ میں دینے کے لیے. درس کہاں سے لیا؟ کربلا سے لیا. کیوں؟ کیونکہ کربلا سے
درس لینا چاہتے تھے، کربلا والوں کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہتے تھے، اور کربلا میں تمام چیزیں موجود ہیں۔ جس دن ہم نے کربلا والوں کو اپنا رول ماڈل بنا دیا، ہم کسی سے نہیں ڈریں گے۔ جب تک ہم کربلا والوں کو رول ماڈل نہیں بنائیں گے، تب تک ہم ہر ظالم کے سامنے سر جھکانے کو تیار ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے کربلا والوں کو اپنا رول ماڈل نہیں بنایا۔ آج بھی دنیا میں دو ہیں آپشنز۔ کچھ لوگ ہیں دنیا میں جو لوگ ایران کی مخالفت کرتے ہیں، لبنان کی حزب اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن جب دین کو ضرورت پڑتی ہے وہ کہیں دکھتے نہیں ہیں۔ جب سیریا میں حملہ ہوتا ہے، جب کہیں پر بھی دین کو ضرورت پڑتی ہے، خود بغداد کے تقریباً 100 کلومیٹر نزدیک داعش آ چکا تھا۔ عراق کا فورن منسٹر اس زمانے کا کہتا ہے کہ اگر ایران نہیں بیچ میں آتا تو کربلا ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا ہوتا۔ آج کربلا بچا کس کی وجہ سے؟ حزب اللہ کے جوانوں کی وجہ سے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن لوگ قربانیاں دے رہے ہیں آج کے زمانے میں۔ کربلا سے ہمیں درس لینا ہے کہ ہمیں سوائے خدا کے کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آخری چیز میں بیان کر دوں، تھوڑی سی کنٹروورشل بھی ہے، کنٹروورشل تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن پھر بھی میں بیان کر دیتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے، ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد پر۔ عزیزان گرامی، ابھی ہم جس اس میں رہ رہے ہیں، وہاں پر ہمیں ایک چیز اگر ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں آج ہماری خواتین کے کردار کے اندر ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک کلن بحث ہے دنیا میں بچے کتنے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور کتنے ہونے چاہیے، آئیڈیل کتنے بچے ہونے چاہیے آپ کے حساب سے؟ بولیں ہاں، جتنے لوگوں کی آپ اچھی، کتنی نارملی کتنوں کی کر سکتے ہیں ہم لوگ اچھی پرورش؟ 2 سے زیادہ کی تو ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ جنرلی ویسٹ نے ہم لوگوں کے سامنے یہ تصور پیش کیا ہے۔ میں ایک جلدی آپ کے سامنے ایک چیز پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ضروری ہے ہماری آئندہ کے لیے، فیوچر کے لیے۔ دیکھیں، دنیا میں ایوریج جو بچے ہوتے ہیں ہر فیملی کو، وہ 1950 میں 4 یا 4.5 تھا، یعنی 4.5 ایوریج تھا، 1940s تھا، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ بچے کم ہونا چاہیے، بچے کمتر، زندگی بہتر، ہم دو ہمارے دو، کم بچے اچھی زندگی، بہتر زندگی، اس کو پورا پروپوگیٹ کیا گیا پوری دنیا میں۔ اب جو ہیں وہ ریشیو جو ہے وہ 2 سے کم ہو گیا ہے دنیا میں، یعنی اب ہماری پوری دنیا میں جو ہے ریپلیسمنٹ لیول سے ہم لوگ کم ہو گئے ہیں، یعنی جو پاپولیشن ہے وہ ریپلیسمنٹ لیول، ہم 2 تھے، 2 اگر ہمارے ہوں گے تو ریپلیسمنٹ لیول ہوگا، لیکن اب ہم لوگ ریپلیسمنٹ لیول سے بھی نیچے ہو گئے۔ اس کا رزلٹ کیا ہوگا دنیا میں؟ 2100 آتے یہ یونائٹڈ نیشن کے جو پروجیکشن ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ 2100 آتے دنیا میں کیا ہوگا؟ دنیا میں یہ ہوگا کہ آج پوری دنیا میں 141 ملین جو ہیں بوڑھے ہیں، 80 سال سے زیادہ والے، 141 ملین، 141 ملین، 14 کروڑ کے آس پاس کہہ سکتے ہیں۔ یہ 2100 میں بڑھ کے 866 ملین ہو جائیں گے۔ بوڑھوں کی تعداد کتنی بڑھ جائے گی؟ اتنی بڑھ جائے گی۔ اس کے ساتھ دنیا میں جو بچے ہیں، جو بچوں کی تعداد ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی، بیکاز بچے ہو نہیں رہے، اور ریپلیسمنٹ اور جب 2100 پہنچتے وہ بچوں کی تعداد جو ہے بہت کم ہو جائے گی، کیونکہ جتنے ہی لوگ ماڈرن ہوتے جائیں گے ان لوگ یہ کہیں گے کہ ہمیں بچے پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے، ہم لوگ اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، شادی کی ضرورت کیا ہے۔ ویسٹ میں اس وقت شادی جو ہے، میرج 60% لاسٹ 30 ایئرس میں ڈکلائن ہوا ہے، یعنی جو میرڈ لائف تھی، اب ویسٹ میں تقریباً میرج کا سسٹم اور فیملی سسٹم ڈسٹروائے ہو چکا ہے، تقریباً امریکہ میں اور UK میں تقریباً، جو میں ریسرچ ڈیٹا بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ شادیاں نہیں ہو رہی ہیں،
بچے پیدا نہیں کریں گے کیونکہ پین ہے، کون پین لینا چاہے گا، اور پین کے بعد جو ہے کون یہ سب مشکلوں کو جھیلے گا. تو وہ ایک دنیا ہے جس کی طرف پوری دنیا بڑھ رہی ہے. 2100 آتے آتے جو لوگ 5 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں، بچے ہیں جو 5 سال سے کم عمر کے، آج دنیا میں 681 ملین ہیں، وہ 401 ملین ہو جائیں گے. جبکہ دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے، لیکن جو آج بوڑھوں کی تعداد 144 ملین سے 860 ملین ہو گئی، بچوں کی تعداد کم ہو گئی. تو ایونچولی رزلٹ کیا ہوگا؟ رزلٹ یہ ہوگا کہ پوری دنیا میں اکثر آپ کو باہر نکلو گے تو اکثر آپ کو بوڑھے ملیں گے. ایوریج ایج اس زمانے میں 2100 میں ایوریج ایج 42 سال ہوگی، میڈین ایج. جب آپ باہر نکلیں گے تو اکثر لوگ آپ کو 41-42 سال کے ملیں گے. یہ ایوریج ایج ہو جائے گی. کچھ کنٹریز ہیں جیسے مثال کے طور پر پولینڈ ہے، جاپان ہے، سنگاپور ہے، ساؤتھ کوریا ہے. یہاں پر 65% آبادی جو ہے 60 سال سے زیادہ کی ہو جائے گی. تو 2100 پہنچتے پہنچتے ہم ایک ایسی دنیا کو تصور کر رہے ہیں. ابھی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. آپ امیجن کریں کہ یہ پوری دنیا کی آبادی ہے، ٹھیک ہے. ادھر بیچ میں ابھی سب سے زیادہ جوان ہیں، اور جوان کے بعد بوڑھے ہیں، ٹھیک ہے. جوان ہیں، وہ بوڑھے ہیں یا بچے ہیں. جتنے جوان ہیں یہ سب بوڑھے ہو جائیں گے. کتنا بھی چاہیں کہ نہ ہو، لیکن ہوں گے سب بوڑھے، ہے نا. یہ سب بوڑھے ہو جائیں گے. تو یہ جوان جتنے سب بوڑھے ہو گئے. اب یہ جوانوں کا ایریا جو ہے خالی ہو گیا. بوڑھے تو ہیں، ان کی لائف ایکسپیکٹنسی میڈیسن اور فیسلٹی کی وجہ سے بڑھ رہی ہے، تو یہ زیادہ جئیں گے. تو بوڑھوں کی تعداد جو ہے بڑھ جائے گی. اب بچے اگر اتنے ہوں کہ جوان ہو سکے تو بچے جوان ہوں گے نا، لیکن بچے انف نہیں ہے کہ جو جوان ہوں گے. تو جوان سارے بوڑھے ہو جائیں گے، بچے انف ہیں نہیں کہ وہ جوان ہوں. تو نیچرلی کیا ہوتا رہے گا؟ بوڑھوں کی تعداد بڑھتی رہے گی، جوانوں کی کم ہوتی رہے گی، اور اس سے کم بچے ہوتے رہیں گے. یہ ایک ایسی دنیا ہے جو ہم تصور کر رہے ہیں. اور یہ ایک میں اپنے خطابت سے نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ یونائٹڈ نیشن کا پروجیکشن ہے. ایسی دنیا میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی دنیا میں بزنس، انوویشن، یونیورسٹیز اور قوم کی بھاگ دوڑ کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ جوانوں کے ہاتھ میں، ہے نا. نیچرل سی بات ہے کہ جب اکثر بوڑھے ہیں تو جو جوان ہیں وہی ہر چیز کو لیڈ کریں گے نا، یہ نہیں ہے نا. جوانوں میں انوویشن ہوتا ہے، جوانوں میں انرجی ہوتی ہے. تو اس زمانے میں جوان کون ہوں گے زیادہ؟ اب آپ اس کو ظہور سے لنک کریں کہ ایک ایسی دنیا بننے والی ہے جو پوری دنیا میں عیش و آرام و عشرت و زندگی کو اچھے سے گزارنا، انجوائے کرنا، پلیجر لینا. یہ دنیا کے اندر شادیاں نہیں ہوں گی، بچے نہیں ہوں گے. اس زمانے میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں گراف پوری دنیا کا نیچے جا رہا ہے بچے پیدا کرنے کا، ہمارا گراف اوپر جانا چاہیے تاکہ ہم ظہور کے لیے تیار ہو سکیں. مولانا کم بچے ہوتے ہیں تو ہم لوگ اچھے سے تربیت کر سکتے ہیں. یہ ٹوٹل نانسنس ہے، معذرت کے ساتھ. جن کے بچے زیادہ ہوتے ہیں سائنٹیفکلی اور اسلامی طور سے، 2 سے زیادہ جب بچے ہوتے ہیں، 4 بچے جب ہوتے ہیں گھر میں، تو بچے آپس میں کھیل کے وقت گزار لیتے ہیں. لیکن بچے 2 ہوتے ہیں، دونوں لڑتے ہیں، ایک ماں کے پاس ایک باپ کے پاس. ماں باپ کو کم بچوں میں زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے زیادہ بچوں کے مقابلے میں. لیکن جب 4 بچے 5 بچے ہوتے ہیں گھر میں، تو کیا ہوتا ہے کہ بڑا بچہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ باپ اور ماں کا رول پلے کرنا شروع کرتا ہے. تو ان کے آپس کے جھگڑے، آپس کے کانفلکٹس جب ہوتے ہیں، تو آپس کے جھگڑے اور کانفلکٹس وہ خود ہی سولو کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں. زیادہ بچے ہونے سے بچوں کے اندر ڈپریشن اور انزائٹی کم ہوتا ہے، کیونکہ بچوں کے لیے کمپینین شپ زیادہ ہوتی ہے.
بچے خود ٹیمز بنا کے گھر کے اندر کھیل لیتے ہیں. اس کا مطلب یعنی سائیکولوجیکلی اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہر لحاظ سے زیادہ بچے ہونا بچوں کی خوشحالی کا سبب ہے. اچھی فیملی. اچھا ماں اور باپ کو مثلاً خصوصاً باپ کو کتنا ٹائم دینا ہے گھر میں؟ مثلاً باپ کو بچوں کے ساتھ 1 گھنٹہ کھیلنا ہے یا آدھا گھنٹہ کھیلنا ہے کام سے آنے کے بعد. 2 بچے تو بھی کھیلنا ہے, 4 بچے ہیں تو بھی کھیلنا ہے. کھیلنا تو اسے اتنا ہی ہے. ماں باپ جتنا ٹائم, خصوصاً ماں کو تو زیادہ ٹائم دینا ہوگا کیونکہ اگر بچے زیادہ ہوں, لیکن تربیت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں, تربیت کے حوالے سے زیادہ بچے ہونا تربیت کے لیے زیادہ مفید ہے. یہ ویسٹرن پروپوگنڈا تھا جس کی وجہ سے ہم شکار ہوئے, اور ہم شکار ہونے کی وجہ سے ہم نے کم بچے کیے اور جس کی وجہ سے ہم نقصان جھیل رہے ہیں. یہ صرف ہم اپنے لیے نہیں کہہ رہے, ہم تمام ہندوستانیوں کے لیے, تمام انسانوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ انسان کو جو ہے اچھے والدین, جیسے ہماری بہن نے کہا, اگر آپ اچھے والدین ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ زیادہ بچے کریں. میں اس بات پہ یہاں پر اپنا اس ڈسکشن کو ختم کرتا ہوں بیکاز میں چاہ رہا تھا کہ اگر پریکٹیکل طور پر ہم ظہور کے لیے آمادگی کرنا چاہتے ہیں تو پریکٹیکل طور پر ہم بڑی فیملیز بنائیں, اور فیملیز میں محبت اور الفت اور پیار اور سکون کا ماحول بنائیں, اور بچوں کے لیے جو بچوں کی ضرورت ہے اس کے حساب سے محنت کریں. فائنینشلی مولانا بہت سخت ہے, مہنگائی بہت ہے, یہ ہے. ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ بغیر پلاننگ کے کام کیا جائے, آپ اپنی پلاننگ کریں, لیکن پلاننگ میں ذات خدا کو شامل رکھیں. خود کو رزاق نہیں سمجھیں, خدا کو رزاق سمجھیں. بچہ آنے سے پہلے خدا بچے کے رزق کا انتظام ماں کے ذریعے کر دیتا ہے. پہلے رزق بھیجتا ہے, بعد میں بچہ بھیجتا ہے خدا. ایک منہ دیتا ہے خدا تو 2 ہاتھ اور 2 پیر بھی بچے کو دیتا ہے. تو ہم لوگ بغیر پلاننگ کے, بغیر تدبیر کے نہ کریں, لیکن ویسٹ کے پروپوگنڈا کے تحت اثر اپنے ذہن میں نہ لیں. ام البنین کے 4 بچے تھے, امام علی کے 4 تھے, امام خمینی کے 5 ہیں, رہبر کے 5 ہیں. جتنے ہمارے بزرگ علماء, آیت اللہ بہجت 7ویں بچے تھے. اگر ان کے پیرنٹس سوچتے 2 کافی ہے, 2 کی اچھی تربیت کرتے ہیں, تو آیت اللہ بہجت نہیں ہوتے آج ہمارے پاس, امام خمینی نہیں ہوتے, حضرت زینب نہیں ہوتی. ان لوگ سب سوچتے 2 کریں گے, اچھے سے تربیت کریں گے. تو آج کتنی بڑی بڑی شخصیات جو دنیا میں وہ ہمارے تک نہیں پہنچتی. تو یہ ایک کلن ویسٹرن مائنڈ سیٹ جو ہماری فیملی کے لیے کریٹ کیا گیا ہے, ہمیں اس سے باخبر رہنا چاہیے.